बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काविश न्यूयॉर्क टीवी के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के एक इलाके क्वींस न्यूयॉर्क में एक सड़क अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब कर दी गई। वतन से बाहर वतन की नेकनामी के लिए हर वक्त कोशां रहने वाली पाकिस्तानी समाजी तंजीमों में एक अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप है, जिसके रूह रवां अली राशिद और इनके साथी हैं। इनकी ज़बरदस्त कोशिशों से अमेरिका के एक इलाके क्वींस न्यूयॉर्क में एक सड़क शायर मशरिक मुफक्र पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब कर दी। मजीद इस रिपोर्ट में ये प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। दोनों मुल्कों के तराने पेश किए गए। आइए देखते हैं प्रोग्राम के खास हिस्से। I am honored and humbled to be here in front of you today. The Pakistani American community has contributed significantly towards this great country and this great nation. And today, we are immortalizing the contributions we have made as a community. So thank you for being here today as we unveil Allama Iqbal Avenue. He was an emblem that signified freedom, hope, and inspiration. And this is the morals that we would like to convey here today. And none of this would have been possible without the efforts of the American Pakistani Advocacy Group and its president, Ali Rashid. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Assemblymember David Wepton, Assemblymember Jennifer Rajkumar, we have Ty Hankerson from Council Speaker Adrian Adams, our Council General, Vice Council General Adil Nawab, fellow guests and fellow New Yorkers, good afternoon and Assalamu Alaikum. Thank you for being here today for a historic renaming of 109th Street and 101 Avenue in Richmond Hill, Queens, after a visionary poet, philosopher, and national icon, Allama Iqbal. I stand before you with immense pride and honor. Our Pakistani American community contribution to this great nation are immeasurable. And today we come together to celebrate the legacy of one of our greatest minds. Allama Iqbal Avenue is being codenamed after Muhammad Iqbal, who was a leading figure in the emancipation and founding of Pakistan. Muhammad Iqbal was a writer, philosopher, and a politician who is widely revered in the Asian subcontinent. He was a scholar, lawyer, and well-known poet whose poetry in the Urdu language is among the greatest in the world. He is commonly referred as the honorific Allama, meaning very knowing and almost learned. Before Muhammad Ali Jinnah established Pakistan, Allama Iqbal foresaw its creation. Muhammad Iqbal was born on November 9, 1877 in Punjab, Pakistan. He had a vision of a culturally and a politically independent land that promoted the ideas of Muslims residing at the time to restore India. Allama Iqbal called a free state to combat the oppression and discrimination that Muslims face residing in India. The dissemination of Western thoughts and the concept of democracy were a core foundation in encouraging Allama Iqbal to organize the movement. Similar to those ideals held in the United States Constitution, Allama Iqbal wanted a state that promoted the ideologies of life, liberty, and pursuit of happiness. As such, Allama Iqbal revived the nation theory which inspired Pakistan founder Muhammad Ali Jinnah to create an exclusive Muslim state. Allama Iqbal passed away on April 21, 1938 and leaves a rich and historic legacy. Allama Iqbal was formerly known as the poet of the East and was not just a literary figure but an emblem of inspiration, unity, and freedom. His poetic verses ignited the flame of hope and entitlement in the hearts of millions. Iqbal's words transcended borders in culture,
resonating with the very essence of humanity aspirations. Renaming a street today in New York It's just not an act of homage, it is the embodiment of the bridge we build together between two nations. Pakistan and United States. It is a symbol of the indelible bond between the rich tapestry of our heritage and the vibrant diversity of New York City. Throughout our journey as the American Pakistani Advocacy Group APAG, we have consistently strived to give back to the community, touching the lives of those on the very street now stands to be named after Allama Iqbal. Our food pantries, clothing drive, halal turkey giveaway, back to school drive, and many other community outreach programs have been a testament of our commitment to uplifting and supporting the diverse fabric of New York, just as Allama Iqbal poetry transcended boundaries. APAC too has broken barriers to serve our fellow citizens without distinction. I want to thank Ali Rashid and the entire Rashid family here, who are here all participating actively. His 4 children, and his wife is in the audience there, and he's always been there for the community. It's particularly appropriate that we have it here because Ali, of course, and all the other members of APAG have been so involved in the community, and also so involved in food distributions and clothing distributions and so many other things, especially during COVID. But even before COVID and after COVID, they played an important role. He believed in free speech and the First Amendment. So this street sign would not have happened without our great City Council Speaker, Adrian Adams, who represents this area. Let's give an applause for Speaker Adrian Adams, who actually, if you look down 101st Avenue, there's so many different representations of the diverse community here, the diverse South Asian community, the Punjabi community, the Indian community, so many other communities represented right here in Richmond Hill. But what's going to happen is there are going to be a lot of young children. We have some young children here today. We're going to go by this street, and they're going to ask questions. They're going to say, who is Allama Iqbal? What did he represent? But I think it's really more than the individual. It really shows recognition for the Pakistani American community, which has come of age in Queens, in New York City, and New York State. And I am so proud to have participated with the Pakistani community, with APAG and others in recognizing that community and raising so many different flags, whether it be in Albany or in New York City or in Queens. It's such an important, growing, established community, and this is another symbol. Salam alaikum. 3 years ago, we made history when I became the first South Asian woman ever elected to a New York State office. I represent the Pakistani American diaspora with enormous pride. I was proud to author and introduce the first ever resolution in our state capital recognizing Pakistan Independence Day in the state of New York. As we stand here today in my district, I would like to take a moment to tell everyone about how extraordinary Pakistani New Yorkers are, because it needs to be said. I need all New Yorkers to know how exceptional the Pakistani community is. Pakistani leaders brought fresh food to hundreds of my constituents every week for 5 months. They serve this food to everyone, regardless of background or income level. And that was done through the great leaders of the Islamic Circle of North America, Iqbal Relief, who are here today. Pakistani doctors have organized to host free health clinics for
for my constituents, serving people of all backgrounds in my district, and the American Pakistani Advocacy Group, APAG. Let's give them a round of applause. We all know and love APAG. They are the organizers of today's events, and they host halal food distributions in my district frequently. I proudly stood with the Pakistani community to raise the Pakistani flag above New York City in Lower Manhattan last year. The American Pakistani Advocacy Group has been an outstanding community partner, especially here in Queens. Your work to support and uplift our neighbors has made a huge difference in the lives of so many New Yorkers. We have seen it firsthand at your food drives, mentioned by the Assembly members, but at your back-to-school events, your Ramadan events, and many other community-focused initiatives. Organizations like AGAP strengthen our communities and help fill any gaps that exist. Your community service truly makes our neighborhoods safer, healthier, and stronger. That's the beauty of Queens, which we call the world's borough. We are a borough of diverse communities that work together in unity to support one another. I'm going to read something from Allama Iqbal before I say something. दिल में खुदा होना लाज़मी है इकबाल, सजदे में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती. Thank you. Actually, my grandfather actually graduated from Punjab University, Lahore in 1918 with Swarn Singh. Those who actually are of older age, they know Swarn Singh, who was minister. But that's not why we are here today. Allama Iqbal was also known as what? Lahori Kalandar, right? That's what he was. And what he wrote actually was about not just about Pakistan, but the humanity, that how equality, freedom of speech, freedom of thought, freedom of equality is so important. And yes, the poets are the poets who transcend the boundaries. The politicians, they can't, even though I have politician to my left and to my right now, she's not here. So the question is, right here in New York City, where we are celebrating this happening, we should be proud of it. Why? Because of we are telling our coming generations that don't stop dreaming. I always tell my kids, dream about being in the White House. Brief something. Saying Community Board 9 stands in solidarity with the Pakistani community. We admire your humanitarian efforts and giving back to the community. It is admirable of your devotion in your community and wish you continued success with your endeavor. Today's street co-naming reminds us, regardless of our respective background and origin, that caring for each other, helping each other, and providing for communities is indeed a higher calling. We thank you, American Pakistani Advocacy Group, and all the work that you do here from Community Board 9. Thank you so much. As immigrants in Queens County, Queens is a very diverse community, and a majority of the people who come into Queens to live come from other parts of the world. I just wanted to say a little bit about Sir Salam Iqbal. He was many things to everyone. He was a humanitarian, he was a scholar, he was a philosopher, he was a poet, a lawyer, and today, as we celebrate his legacy, not only here in Queens, but on behalf of all of the Pakistani people, let us not forget all of the things that he stood for and what he was able to achieve. His philosophy of self emphasized human values such as hope, self-respect, equality, faith, compassion, and mercy, continuous struggle, and love. He brought the essential spirit of Islam to the people by teaching them supreme moralistic standards. Today, as we celebrate and honor his achievements, including the naming of this street today on behalf of him and the Pakistani community, I will close
by saying verses from his poetry. He was also a poet, and he wrote several forms of poetry to everyone, and most of it had to relate to human relationship. He said, "Be aware of your own worth and use all of your power to achieve it. Create an ocean from a dewdrop. Do not beg for light from the moon. Obtain it from the spark within you. Failure is not fatal until we surrender. Trying again is the key to glorious victory." اللہ کریم جس محبت کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تمام ارکان جس شوق اور محبت کے ساتھ لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی کوششوں کو قبول فرما، انہیں اور زیادہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ جتنے احباب یہاں پر آئے انہیں دین اور دنیا کی عظمتوں سے سرفراز فرما۔ اللہ کریم ہمارے اخلاق کو اچھا فرما، ہماری زبانوں کو نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، ہماری سیرت اور کردار کو خوبصورتی عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری اس دعا کو قبول فرما، اور جتنے بھی ارکان وابستہ ہیں اللہ کریم انہیں بہت زیادہ ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نے کوئنز، نیو یارک، رچمنڈ کے ایریا میں ایک ہسٹورک کام کیا ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹ کو کونیم کیا ہے علامہ اقبال ایونیو۔ یہ اسٹریٹ 109 اسٹریٹ اور 1 ایونیو کے کونے پہ ہے۔ یہاں پہ ہم بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں، اور اس کا یہی مقصد تھا کہ جو پاکستانی انڈیپینڈنس ہے 76 اس کو ہمیں تحفہ جائے، اور جو آنے والی جنریشن ہے، آنے والی یوتھ ہے، ان کو پتہ چلے کہ ہماری کمیونٹی، ہماری جو کنٹری ہے، ان کے فاؤنڈرز کون ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ سائن ہے جو زندگی بھر رہے گا، اور انشاءاللہ یہ زندگی بھر تک پاکستان کی پہچان بن کے رہے گی۔ السلام علیکم، ندیم عامق میرا نام ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج علامہ اقبال کو ریکگنائز کیا نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی نے، سٹی اسمبلی نے، اور نیو یارک کے اندر ایک ایونیو علامہ اقبال کے نام پہ رکھی، اور پاکستانیوں نے کافی پارٹیسپیٹ کیا، کافی محنت کی اس کے اندر اس کو کرنے کے لیے۔ اے پی پیک نے کافی اس کے اندر کام کیا، اینڈ آئی ایم تھینکفل فار دیٹ۔ تھینک یو۔ اتنے خوش ہیں یہ کام ہونے پہ؟ میرے خیال میں پاکستانیوں کے لیے اور یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں جو پورے پاکستان کے لیے یہ بہت ہی ایک خوشی کا موقع ہے کہ جس میں اوورسیز پاکستانی اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہماری محنت، ہماری کوشش، ہمارے تعلقات، ہماری آؤٹ ریچ جو ہے یہ اس کا ثمر ہے، جو کہ جب کسی سڑک کا نام اگر کسی پاکستان کے مشہور یا کسی مسلمان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر ایک ریکگنیشن ہوتی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے لیے، بڑی ویسے عزت بھی ہیں، اور ایک تھنکر ہیں، ایک پورا ایک ہسٹری ہے جو آنے والی نسلیں بھی پڑھیں گی۔ تو یہ سڑک جو ہے جب اس وقت یہ علامہ اقبال ایونیو کے نام سے جانی جائے گی تو آنے والے جب بھی لوگ ہیں یقیناً اس کو دیکھ کے خوشی محسوس کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ جو ہے اور مضبوط ہوگا۔ بہت خوش ہیں۔ مشرقی امریکہ کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ روز شدید طوفان آیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ سینکڑوں پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ الاواما سے نیو یارک تک تقریباً تمام مشرقی سمندری علاقے بارش، تیز ہواؤں اور اولوں کی لپیٹ میں آ گئے، اور لاکھوں لوگ سخت موسم کے انتباہات کے مطابق معمولات زندگی سر انجام دینے پر مجبور ہیں۔ نیشنل ویدر سروس نے 80 میل فی گھنٹہ یعنی 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے جھکڑوں سے ساتھ ساتھ خطرناک طوفان کے درمیانے درجے کے خطرے کی پیش گوئی کی ہے۔ بالٹیمور اور واشنگٹن میں نیشنل ویدر سروس کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ موسم کی صورتحال سے باخبر رہیں اور یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس الرٹس موصول ہونے کے لیے متعدد ذرائع موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں قرآن پاک کی درجنوں نسخوں کو نذر آتش کیے جانے کے بعد ہزاروں مشتعل افراد نے مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ جب مشتعل ہجوم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں 2 افراد پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے اتوار سے پیر کی رات تک کم از کم 10,000 افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال اور ربر کی گولیاں چلائیں۔ اس دوران جھڑپوں میں 14 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ان دونوں افراد کو شمال مشرقی شہر سلہٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، جو بنگلہ دیش کے انتہائی
قدامت پسند حصوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے موقف اپنایا کہ انہوں نے قرآن پاک کے نسخے اس لیے نظر آتش کر دیے تھے کیونکہ وہ بہت پرانے تھے، جبکہ ان میں سے کچھ میں پرنٹنگ کی غلطیاں تھیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے موسم گرما کے دوران عمرے کی ادائیگی کرنے والے زائرین کے لیے نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر عازمین سے گزارش کی ہے کہ وہ راہداریوں، نماز کی جگہوں، گاڑیوں کے ہنگامی راستوں یا معذور لوگوں کے لیے بنائے گئے راستوں پر بیٹھنے یا سونے سے گریز کریں۔ وزارت نے موسم گرما کے دوران پرسکون انداز میں عمرہ ادا کرنے کے لیے کچھ تجاویز دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یاد رکھیں، موسم گرما میں گرمی شدید ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا مناسب تیاری اور احتیاط کے ساتھ عمرہ کرنے کا تجربہ اچھا اور آرام دہ ہو سکتا ہے۔ وزارت کی جانب سے عازمین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کے لیے معتدل درجہ حرارت کے اوقات کا انتخاب کریں، اپنے آرام کا خیال رکھیں، عمرہ کرتے وقت مناسب لباس پہنیں، مناسب مقدار میں پانی پئیں، عبادت کے دوران وقفہ لیں اور سونے کے لیے بھی وقت نکالیں اور سائے میں رہیں۔ برطانوی شہزادہ ہیری نے شادی سے قبل میگھن مارکل کو ایک خوبصورت تحفہ دیا تو انہیں خوشی کی بجائے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہزادہ ہیری نے جب میگھن مارکل کے ساتھ ڈیٹنگ کرنا شروع کی تو دونوں نے میڈیا کی نظروں سے دور رہنے کے لیے کافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑیں، یہاں تک کہ میگھن مارکل عوام کے درمیان جاتے ہوئے کیا پہنیں گی اور کیا نہیں پہنیں گی، اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی دوران شہزادہ ہیری نے میگھن مارکل کو تحفے میں ایک خوبصورت ہار دیا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ ہدایت بھی دی کہ وہ اسے پہن نہیں سکتی۔ شہزادہ ہیری نے میگھن مارکل کو جو ہار تحفے میں دیا اس کی قیمت $300 تھی اور اس ہار کی دلکشی شاہی جوڑے کے ناموں کے پہلے حروف M اور H سے تھی، جو کہ ان کے درمیان محبت کی علامت تھے۔ اس ہار کی قیمت کا تو شاہی خاندان کے عمدہ زیورات سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جب میگھن مارکل نے یہ ہار پہننا چاہا تو انہیں اسے پہننے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس جوڑے کے بارے میں لکھی گئی کتاب فائنڈنگ فریڈم کے مطابق شہزادہ ہیری کے ایک معاون نے میگھن مارکل کو فون کر کے بتایا کہ وہ تحفے میں ملنے والا یہ ہار نہیں پہن سکتی کیونکہ اس سے میڈیا کو نئی ہیڈ لائنز بنانے کا موقع ملے گا۔ جرمنی کے شہر ڈسلڈورف سے جنگ عظیم دوم کے زمانے کا بم برآمد ہونے کے بعد حکام نے عارضی طور پر 13,000 رہائشیوں سے گھر خالی کروا لیے۔ جرمن میڈیا کے مطابق پولیس اور بم سکاؤٹ نے برآمد شدہ بم کو تلف کرنے کے لیے آپریشن کیا۔ 1 ٹن وزنی بم گزشتہ روز چڑیا گھر کے قریب سے برآمد ہوا تھا۔ حکام نے 500 میٹر تک کے علاقے میں موجود رہائشیوں کو گھر خالی کرنے کی ہدایت دی۔ بم تلف کرنے کے آپریشن کے دوران قرب و جوار کی سڑکیں بھی عارضی طور پر بند کی گئیں۔ برطانوی اشاعتی ادارے بلومسبری کی CEO اٹلی میں خوفناک کشتی حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 45 سالہ امریکی خاتون ایڈریان وان اٹلی کے ایملفی کوسٹ میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ کرائے کی اسپیڈ بوٹ پر سمندر میں موجود تھیں کہ ان کی کشتی ایک بڑی کشتی سے ٹکرا گئی جس میں تقریباً 80 سیاح سوار تھے۔ رپورٹس کے مطابق حادثے کے بعد ایڈریان وان پانی میں جا گریں اور کشتی کے بلیڈز لگنے سے وہ بری طرح زخمی ہو گئیں۔ انہیں پانی سے زندہ حالت میں باہر نکال لیا گیا، تاہم طبی عملے کے موقع پر پہنچنے سے پہلے ان کی موت ہو گئی۔ لندن میں برٹش میوزیم کے قریب چاقو حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد برٹش میوزیم خالی کرا لیا گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق واقعہ منگل کو وسطی لندن میں پیش آیا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اسے دہشت گردی سے منسلک نہیں سمجھتی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چاقو حملے کے الزام میں مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملے میں زخمی شخص کے بازو پر چھری ماری گئی جسے بعد ازاں اسپتال پہنچایا گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس نے مزید کہا کہ عوام کے لیے کوئی غیر معمولی خطرہ نہیں ہے۔ پوپ فرانسس نے مصنوعی ذہانت کے ممکنہ خطرات سے خبردار کرتے ہوئے اس حوالے سے عالمی سطح پر غور و فکر کا مطالبہ کیا ہے۔ ویٹیکن سٹی سے خبر ایجنسی نے مزید بتایا کہ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال میں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں تشدد اور امتیازی سلوک کو جڑ نہیں پکڑنی چاہیے۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ مصنوعی ذہانت کے تصور اور استعمال کو ذمہ دارانہ انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال انسانیت کی خدمت اور دنیا کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے جادو ٹونے، تعویذ اور جعلی پیروں اور عاملوں پر پابندی لگانے کا عندیہ دے دیا۔
हुकूमती तर्जमान आकिफ महाजन ने कहा कि तावीज़ शरई मसला है, लेकिन अब इसे कारोबार बना दिया गया है। उनका कहना था कि मुल्क भर में जादूगरों, जादू टोने, तावीज़, जाली पीरों और आमलों पर पाबंदी लगाई जाएगी। आकिफ महाजन ने कहा कि आमलों की वजह से घरों में बेइत्तफाकी है, मियाँ बीवी आपस में दस्तों गिरेबान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आमलों और जादू टोने की वजह से लोगों के घर उजड़ गए। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सदीस को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अमूर इंतज़ामिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान शाही के फरमान में कहा गया है कि शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सदीस को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अमूर इंतज़ामिया का सरबराह मुकर्रर किया। शेख अब्दुल रहमान अल सदीस का ओहदा वज़ीर के बराबर होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें काविश न्यूयॉर्क टीवी।